سانول یار پیا میں پیا پر جب یہ راز کھلتا ہے کہ سانول پیا سے محبت کرتا ہے، تبھی تو سانول جیسا آدمی پیا کے باپ اسلم سے بے عزت ہونے کے بعد بھی سامنے سے جواب نہیں دیتا۔ پیا کو حیرت کا جھٹکا بھی لگتا ہے اور سانول کی طرف سے دل میں عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ پیا خود بھی سمجھ نہیں پا رہی کہ اس کیفیت کا کیا نام ہے، کیونکہ پیا کو تو یہی لگتا ہے کہ وہ علی یار سے محبت کرتی ہے۔ بہرحال اپنے باپ سے کہتی ہے کہ آپ کو اس طرح سانول کو بے عزت کر کے گھر سے نہیں نکالنا چاہیے تھا۔ سانول تو خوشخبری لایا تھا، آپ کے گیراج کے اسٹے آرڈر۔ اب آپ کو گیراج پہ کوئی بھی تنگ نہیں کرے گا، نہ ہی گیراج خالی کرنے کو کہے گا۔ یہ سن کے اسلم حیران بھی ہوتا ہے اور شرمندہ بھی، اور فیصلہ کرتا ہے کہ میں سانول سے معذرت ضرور کروں گا۔ دوسری طرف سیٹھ داؤد سے اپنے بیٹے علی یار کی اداسی برداشت نہیں ہوتی اور وہ سوچتا ہے کہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ علی یار نے کوئی فرمائش کی ہو اور میں نے پوری نہ کی ہو۔ تبھی وہ اپنی بیگم سے کہتا ہے کہ علی یار سے کہو ہم کل ہی اس لڑکی کے گھر علی یار کا رشتہ لے کے جائیں گے۔ علی یار یہ سن کے اتنا ایکسائٹڈ ہوتا ہے کہ آدھی رات کو پیا کو کال کر کے بتا دیتا ہے کہ آج کے بعد مجھے نکما ہونے کا طعنہ نہ دینا، میں نے اپنے ماں باپ کو منا لیا ہے اور وہ کل ہی تمہارے گھر آ رہے ہیں۔ پیا کو تو یقین ہی نہیں آتا کہ یہ سب کچھ اتنا آرام سے، اتنا اچانک کیسے ہو سکتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی زکیہ کو بتا دیتی ہے اور زکیہ بھی اپنی بیٹی پیا کے لیے بہت خوش ہوتی ہے اور اسلم کو تاکید کرتی ہے کہ آج آپ نے گیراج سے جلدی واپس آنا ہے کیونکہ مہمان شام کو پہنچ جائیں گے۔ دوسری طرف سیٹھ داؤد علی یار کو لے کے جب پیا کے محلے میں انٹر ہوتا ہے، پہلے تو اسے شدید ناگواری ہوتی ہے کہ کیا ہم اس چھوٹے سے محلے میں اپنے بیٹے کی بارات لے کے آئیں گے۔ بہرحال اپنے بیٹے کے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے وہ جب گاڑی سے اترنے لگتا ہے تو سانول تک یہ پیغام پہنچ جاتا ہے کہ محلے میں سیٹھ داؤد آیا ہے۔ سانول تو پریشان ہوتا ہے، اسے لگتا ہے کہ شاید سیٹھ داؤد خود اسلم سے گیراج کی بات کرنے آیا ہے۔ تبھی فوراً باہر نکلتا ہے اور پوچھتا ہے کہ سائیں آپ یہاں؟ تو سیٹھ داؤد سانول سے کہتا ہے کہ ہاں سانول، اب یہ محلہ میرے بیٹے علی یار کا سسرال ہے، تمہیں اس کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ اور سانول کی نظر جب علی یار پہ پڑتی ہے تو مزید پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکا جو پیا جی کے ساتھ یونیورسٹی پڑھتا ہے، ان کے پیچھے آیا تھا، دراصل سیٹھ داؤد کا بیٹا ہے۔ کیا اپنے بیٹے کی شادی پیا جی کے ساتھ کرنے کے پیچھے کہیں اسلم کا گیراج تو نہیں؟ اب سانول بہت پریشان ہوتا ہے کہ کس طرح اسلم اور پیا کو یہ بات بتا سکے کہ اسلم کے گیراج پہ قبضہ کرنے کے پیچھے یہی سیٹھ داؤد ہے، لیکن ساتھ ہی سانول کو خیال آتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ پیا جی بھی علی یار سے محبت کرتی ہوں۔ جو بھی ہے سانول کا عشق ناکام ہونے والا ہے، یہ سوچ کے سانول کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ اداس پریشان سا ایک سائٹ پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے تو ٹیپو کہتا ہے سانول بھائی، آپ کو پیا جی کے گھر رشتہ بھیجنا چاہیے اور اس سیٹھ داؤد کی ساری سچائی بھی بتانی چاہیے۔ جبکہ سانول کہتا ہے کہ تو پاگل تو نہیں ہو گیا ٹیپو، میرا اور پیا جی کا کیا جوڑ، وہ شہزادی اور میں بنجارا، ایک آوارہ، ہمارا میل تو ممکن ہی نہیں۔ لیکن کہانی میں اصل ٹویسٹ تب آتا ہے جب سیٹھ داؤد اور اس کی بیوی پیا کے گھر میں ڈرائنگ روم میں بیٹھے پیا کے فادر کا انتظار کرتے ہیں کہ باقاعدہ رشتے کی بات کی جا سکے۔ نہ سیٹھ داؤد کو پتا ہے کہ پیا کا باپ وہی اسلم جواری ہے اور نہ اسلم کو پتا ہے کہ آج اس کا سامنا اسی موسیٰ جواری سے ہونے والا ہے جس سے وہ اپنی پیا کو کئی سالوں سے بچاتا پھر رہا ہے۔ اور جیسے ہی اسلم سیٹھ داؤد کے سامنے آتا ہے، دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر ہکا بکا رہ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ناظرین ہوگا یہ کہ اسلم کوئی بھی بات سنے کہے بغیر سیٹھ داؤد سے کہے گا مجھے یہ رشتہ نامنظور ہے، آپ یہاں سے تشریف لے جا سکتے ہیں، جبکہ سیٹھ داؤد اسلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے گا کہ میری امانت تمہارے پاس ہے، بہت جلد اپنی امانت لینے واپس آؤں گا، کیونکہ پیا کو تو موسیٰ جواری یعنی کہ سیٹھ داؤد کئی سال پہلے اسلم سے جوئے میں جیت چکا ہے۔ اب علی یار اسلم کے انکار کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ جب افسردہ حال گھر سے باہر نکلے گا
تو پیا کو زندگی میں پہلی بار اپنے باپ پہ غصہ آئے گا کہ اگر انکار ہی کرنا تھا تو رشتہ لانے کا کیوں کہا۔ تو کیا لگتا ہے ناظرین، اب جب پیا کے سامنے علی یار کے باپ کی حقیقت آئے گی تو کیا وہ علی یار سے پیچھے ہو جائے گی یا اس کی محبت علی یار سے قائم رہے گی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔